لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ 1000 مہینے سے افضل اور بہتر رات ہے۔ اس رات کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معتمد اہل علم سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی امتوں کی عمریں دکھائی گئی، پچھلی امتوں کے لوگ دکھائے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمروں پر تعجب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمروں پر تعجب کیا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں تو کم ہوں گی، اتنے اعمال نہیں کر سکیں گے، تو اللہ تعالی نے یہ آیت مبارکہ، یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ حضرت مجاہد تابعی بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ جس نے اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے 1000 سال تک ہتھیار اپنے لباس پر پہنے، 1000 سال تک اس نے ہتھیار زیب تن کیے، تو اس پر مسلمانوں نے تعجب کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت مبارکہ نازل کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جس میں عمل کرنے والا 1000 سال سے بھی زائد اللہ تعالیٰ اس رات میں اجر عطا فرماتا ہے۔ علی بن عروہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 شخصوں کا ذکر فرمایا جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی کہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر مسلمانوں نے تعجب کیا، صحابہ کرام نے تعجب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نازل فرمائی ہے۔ اس رات میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رات کی دعا کے بارے میں پوچھا کہ اگر لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو کون سی دعا کرنی چاہیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ لیلۃ القدر کی دعا ہے، اور صالحین نے لیلۃ القدر کے رات کی خاص عبادت کا ذکر بھی کیا ہے۔ اگر اس طرح آپ عبادت کرتے ہیں لیلۃ القدر کی رات کو تو انشاءاللہ لیلۃ القدر کی برکتوں سے بھی محروم نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ اگر خلوص نیت سے اس طرح اللہ کی عبادت کی اور یہ وظیفہ کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیدار مصطفیٰ بھی عطا فرمائے گا۔ صالحین سے یہ منقول ہے کہ اس رات میں، جیسا کہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر البیان کے اندر اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر تبیان القرآن کے اندر بھی اس کو تذکرہ کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، اس کا تذکرہ ہے تفسیر تبیان القرآن میں بھی، اور دیگر صالحین نے بھی بیان فرمایا ہے کہ اس رات میں جو عبادت ہے اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل جو ہے عبادت وہ 1000 دوگانہ ہے یا 1000 رکعت ہے، اور کم سے کم جو ہے وہ 2 رکعت ہے، اور متوسط جو ہے وہ 100 رکعت ہے۔ جو آدمی اس طریقے سے صحیح طریقے سے عبادت کرتا ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل لیلۃ القدر کی نیت سے دوگانہ ادا کرتا ہے، کہ پہلے بسم اللہ سبحانک اللہم پڑھ کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ پڑھ کر پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد 100 مرتبہ یہ سورت مبارکہ پڑھے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورت 100 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے۔ ہر رکعت میں اس طرح ہی کرے، 2 رکعت 2 کی نیت کرے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ یہ سورت پڑھے اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے۔ دوگانہ مکمل کرنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد یہ دعا کرے کہ اے اللہ اپنی معرفت سے میرے دل کو آشنا کر، اور محمد الرسول اللہ کے جمال سے میری آنکھوں کو بینا کر۔ اس طرح 100 مرتبہ یہ الفاظ کہے، اس طرح دعا کرے کہ یا اللہ میرے دل کو اپنی معرفت سے آشنا کر، اور جمال مصطفیٰ سے میری آنکھوں کو بینا کر۔ اس طرح 100 مرتبہ ہر دوگانہ کے بعد اس طرح دعا کرتا جائے، تو پھر دوگانہ پڑھے اس طرح
الحمد شریف کے بعد سورۃ الفاتحہ، الحمد شریف کے بعد 100 مرتبہ یہی سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ پوری سورت 100 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پوری پڑھے۔ تو پھر جب ہر رکعت میں اس طرح ہی کرتا جائے، پھر اس طرح 100 رکعت پڑھنے، پھر اس طرح مکمل جب 2 رکعتیں ہو جائے تو پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور نماز والا درود شریف پڑھ لے یا کوئی بھی درود شریف، پھر اس کے بعد جو ہے اسی طرح ہی دعا کرے کہ یا اللہ میرے دل کو اپنی معرفت سے آشنا کر اور میری آنکھوں کو جمال مصطفیٰ سے بینا کر، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب فرمائے گا، زندگی کے اندر جلد ہی اسے دیدار مصطفیٰ عطا ہوگا، اور تمام مقاصد میں اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔